اور اس کے لیے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی بات کرتا ہے، وہ اپنی نیکیاں اسے دے رہا ہوتا ہے اور اس کے گناہ اپنے ذمہ لے رہا ہوتا ہے۔ توبہ کیجئے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور 99.9% لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں بالکل جی، ہم جب میاں بیوی رات کو بیٹھتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، تو ہم کسی اور کی بات ضرور کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں غیبت نہیں ہوتی، اللہ اس گھر پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا اور اس گھر کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ، تو نے یہ زمین پہ کون سا ستارہ اتارا ہے؟ رب فرماتا ہے میں نے زمین پہ ستارہ کوئی نہیں اتارا، یہ میرے اس بندے کا گھر ہے کہ جس گھر میں غیبت نہیں ہوتی، اس گھر کو میں نے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا۔ یقین جانیے میرے گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو، 9 سال ہو رہے ہیں۔ میرے اور میرے وزیر اعظم کے درمیان ایک دن بھی لڑائی جھگڑا نہیں۔ کنڈیشن لگا دی کہ جو غیبت کرے گا اگر وہ صبح کرتا ہے تو اس کا ناشتہ بند ہو جائے گا، اگر وہ شام کو کرتا ہے تو کھانا بند ہو جائے گا، دوپہر کو کرتا ہے تو کھانا بند ہو جائے گا۔ اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں آئیں۔ آقا نے انہیں، میں مختصر کرتا ہوں، آقا نے انہیں حکم دیا کہ آپ کہہ کیجئے، اور جب انہوں نے وامٹ کی، آگے پیالہ رکھا، اس میں خون اور ہڈیاں تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو کھایا کچھ نہیں۔ فرمایا آپ نے غیبت کی ہے، ایسے ہی کیا ہے جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا کے آئی۔ اور غیبت حسد سے ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے اس لیے ہے کہ ہم اس شخص کو ڈی گریڈ کر سکیں۔ تو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ بڑے اللہ والے تھے، ایک شخص ان کی بڑی غیبت کیا کرتا تھا۔ اور اس کے لیے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی بات کرتا ہے، وہ اپنی نیکیاں اسے دے رہا ہوتا ہے اور اس کے گناہ اپنے ذمہ لے رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے نا، ہمارے پاس کوئی نیکی ہے نہیں، کوئی عمل ہے نہیں، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور وہ بھی ہم رات کو کسی اور کو دے کر اور اس کے سارے گناہ اپنے ذمہ لے کر سو جاتے ہیں۔ توبہ کیجئے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، آپ کے گھر میں اطمینان ہو، اللہ آپ کے گھر پہ رحمتیں نازل کرے، اور اللہ آپ کے گھر کو نور سے بھر دے، تو پھر غیبت چھوڑ دیجئے۔ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے غیبت نہیں کرنی۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ ان لوگوں کو بھی بتایا کرتا ہوں
جو اکثر آ کے میرے پاس یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے، بچوں میں لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے، تو میں ان سے آگے سے سوال کیا کرتا ہوں، کیا آپ گھر میں غیبت کرتے ہیں، کسی دوسرے کی بات کرتے ہیں؟ اور 99.9% لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں بالکل جی، ہم جب میاں بیوی رات کو بیٹھتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، تو ہم کسی اور کی بات ضرور کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے۔ اگر اپنے گھر میں سکون اطمینان نازل کرنا چاہتے ہو تو آپ کا گھر دنیا میں جنت ہو، تو پھر ایک حدیث سن لیں اور غیبت چھوڑ دیں۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں غیبت نہیں ہوتی، اللہ اس گھر پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس گھر کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ تو نے یہ زمین پہ کون سا ستارہ اتارا ہے؟ رب فرماتا ہے میں نے زمین پہ ستارہ کوئی نہیں اتارا، یہ میرے اس بندے کا گھر ہے کہ جس گھر میں غیبت نہیں ہوتی، اس گھر کو میں نے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم اس غیبت کو اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں، اسے گناہ ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے اس حدیث پہ کہ جس گھر کو اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، وہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، وہاں کوئی پریشانی ہوگی، وہاں تو سکون ہی سکون ہوگا۔ اور یہ میں اپنا تجربہ بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یقین جانیے میرے گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو، 9 سال ہو رہے ہیں۔ میرے اور میرے وزیر اعظم کے درمیان ایک دن بھی لڑائی جھگڑا نہیں، ایک دن بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ ہم آپس میں ناراض ہوئے۔ وزیر اعظم کہا کریں جی، غیبت کو چھوڑ دیجیے، ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اور اب یہ عادت ایسی چھوٹ گئی ہے کہ اب ہمارے گھر میں غیبت ہوتی نہیں، جب بیٹھتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں، بچوں کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے لازم کیا، کنڈیشن لگا دی کہ جو غیبت کرے گا اگر وہ صبح کرتا ہے تو اس کا ناشتہ بند ہو جائے گا، اگر وہ شام کو کرتا ہے تو کھانا بند ہو جائے گا، دوپہر کو کرتا ہے تو کھانا بند ہو جائے گا۔ اپنے گھر میں سکون لانا چاہتے ہیں تو غیبت چھوڑ دیجیے۔ اور دوسرا، آج سے یہ بھی آزما لیں، اگر آپ کا رزق تنگ ہے غیبت چھوڑ دیجیے، اللہ رزق میں اضافہ کر دے گا۔ اور اگر کسی کو معدے کا مسئلہ ہے، اس کا سٹامک ٹھیک نہیں رہتا، تو وہ غیبت چھوڑ دے۔ یہ بھی آزما لیں، آج کے بعد یہ بھی آزما لیں، اس کے پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں اللہ کے فضل سے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ جیسے میں نے قرآن کی آیت سیشن کے آغاز میں تلاوت فرمائی تھی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا اور اس سے اسے گن آئے گی۔ اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں آئیں۔ آقا نے انہیں، میں مختصر کرتا ہوں، آقا نے انہیں حکم دیا کہ آپ کہہ کیجئے، وومٹ کیجئے۔ اور جب انہوں نے وومٹ کی، آگے پیالہ رکھا، اس میں خون اور ہڈیاں تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو کھایا کچھ نہیں۔ فرمایا آپ نے غیبت کی ہے، ایسے ہی کیا ہے جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا کے آئی۔ یہ ایسی بیماری ہے، یہ رزق کو اٹھا لیتی ہے، یہ گھر کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس سے بچتے رہیے، یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، یہ کچھ نہیں پلے چھوڑتی۔ جو آپ سے غیبت کرتا ہے، جو آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کی پیٹھ پیچھے کوئی اگر بات کرتا ہے تو وہ تو آپ کے لیے بڑا اچھا کام کر رہا ہے، وہ تو یوں کر رہا ہے کہ وہ اپنی نیکیاں آپ کو دیتا ہے اور آپ کے گناہ اپنے ذمہ لے رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑا بھی آپ کو کوئی خیر خواہ ہو سکتے۔ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت حسن بصری علیہ رحمہ بڑے اللہ والے تھے۔ ایک شخص نا ان کی بڑی غیبت کیا کرتا تھا، ان کی پیٹھ پیچھے بڑی باتیں کیا کرتا تھا، اور غیبت حسد سے ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے اس لیے ہے کہ ہم اس شخص کو ڈی گریڈ کر سکیں، جبکہ مطمئن رہیں آپ کہ عزتیں دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ذلتیں دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ عروج اور زوال کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے عزت دے دے، جسے چاہے اسے زوال پر پذیر کر دے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، جسے چاہے عروج دے دے، جسے چاہے زوال کر دے۔ کسی کے بات کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے نہ ہی تو آپ کو زوال ملے گا اور نہ ہی آپ کو عروج ملے گا، نہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، نہ آپ کی ذلت میں کمی، نہ آپ کی عزت میں کمی آئے گی، نہ آپ کو ذلت ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیے، عزتیں اور ذلتیں دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، وہ آپ کے پیچھے غیبت کرتا ہے، وہ شخص ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، کرتا رہے۔ آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ بڑے اللہ والے تھے۔ ایک شخص ان کی بڑی غیبت کیا کرتا تھا، ہر وقت۔ تو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کو بتایا کہ وہ شخص جو ہے، فلاں شخص جو ہے، وہ آپ کی بڑی غیبت کرتا ہے۔ تو آپ آگے سے مسکرا دیتے۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ بتایا، تو ایک دن آپ اس کے پاس چلے گئے اور اس دور کا سب سے قیمتی تحفہ لے کے گئے، اور اس کے سامنے وہ تحفہ رکھ دیا اور کہا، آپ کا بے حد شکریہ، جو کچھ آپ کام کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ تحفہ بڑا ہی حقیر ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے قیمتی تحفہ لے کے جاؤں، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے سامنے تو یہ تحفہ کچھ نہیں ہے، بڑا حقیر ہے۔ وہ کہنے لگا، میں کیا کرتا ہوں؟ تو آپ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ اپنی نیکیاں مجھے دیتے ہیں، میرے گناہ آپ لیتے ہیں۔
یہ اتنا بڑا آپ عمل کر رہے ہیں، اس کے سامنے یہ تحفہ کچھ بھی نہیں، یہ تحفہ بڑا حقیر ہے. ذرا غور بھی کیجئے نا کہ نیکیاں کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. لیکن ہم غیبت کر کے اپنی نیکیاں اسے دے رہے ہوتے ہیں جس کی غیبت کر رہے ہو، اور اس کے گناہ اپنے ذمہ لے رہے ہوتے ہیں.